السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرنے کا بہترین طریقہ میں آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے اگر دعا کریں گے اللہ سے، جو چیز بھی آپ مانگیں گے ضرور اللہ تعالی آپ کو دے گا، ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ آئیے اس ٹاپک کو ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ دعا مانگنے لگا، اور دعا میں یہ الفاظ کہنے لگا، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اے دعا مانگنے والے، تم نے دعا مانگنے میں جلد بازی کی ہے۔ جب بھی دعا مانگنے بیٹھو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد پھر جو چاہو مانگو۔ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص مسجد میں داخل ہوا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد حضور پر درود بھیجا، پھر اپنی دعائیں مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اے دعا مانگنے والو، اسی طرح دعا کیا کرو، دعا قبول کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو سورہ فاتحہ سب سے بہترین حمد و ثنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے وللضالین تک مکمل پڑھ لیں۔ اس میں اللہ کی حمد و ثنا بہترین انداز میں بیان کی گئی ہے، اس سے بیسٹ بلکہ قرآنی دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جب بھی دعا مانگنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں، اس کے بعد حضور پر درود بھیجیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جسے نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس درود شریف کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو اردو میں بھی اللہ کی تعریف کریں، حمد و ثنا بیان کریں۔ حمد و ثنا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، اے اللہ تیری شان بڑی نرالی ہے، اے اللہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے غفور ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ تو شفیق ہیں، اے اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، آپ ہی تو دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ دل کی گہرائی سے اپنے الفاظ میں جس طرح بھی اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہوں کریں۔ اب اس کے بعد دعا مانگے، اے اللہ میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے تو اس کام کو بنا دے، اے اللہ میرا یہ پرابلم ہے، سولوشن نہیں مل رہا ہے، سولوشن دلوا دے، اے اللہ بچوں کی شادی ہونی ہے، انتظام نہیں بن پا رہا ہے، تو غیب سے انتظام کروا دے، اے اللہ تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے دعائیں مانگیے، یہی ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شخص سے کیا فرمایا کہ اے دعا مانگنے والو، دعا مانگنے میں جلدی بازی مت کرو، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد دعا مانگو۔ جب دوسرا شخص آیا تو اس سے آپ نے کیا فرمایا، اسی طرح دعائیں مانگا کرو، ضرور قبول ہوگی۔ اس بندے کا سپورٹ کیا حضور نے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد حضور پر درود بھیجا، اس کے بعد اپنی دعائیں اللہ کے دربار میں رکھی، اپنی حاجتیں اللہ کے دربار میں رکھی۔ میں امید کرتا ہوں آج کے بعد جتنے بھی بھائی اور بہن اس کلپ کو سن رہے ہیں بالکل سیم اسی طرح دعا مانگیں گے، پہلے اللہ کی تعریف کریں گے، پھر حضور پر درود بھیجیں گے، اس کے بعد اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ دعا ضرور 100% آپ کی قبول ہوگی۔ مجھے ضرور دعاؤں میں آپ یاد رکھیے، اس کلپ کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجیے، تمام بھائیوں اور بہنوں تک پہنچائیے۔ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।